آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جو ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو، اس کے ذہن میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی فکر چل رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بعض اوقات ان کی زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ ہر وقت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف عادت نہیں ہے، یہ صرف کمزور دل ہونا بھی نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری نفسیاتی کہانی چھپی ہوئی ہے، اور جب آپ یہ کہانی سمجھ جائیں گے تو شاید آپ اپنے آپ کو یا اپنے کسی قریبی شخص کو ایک بالکل نئے انداز سے دیکھنے لگیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پریشانی دراصل کیا ہے۔ ہمارا دماغ لاکھوں سال پہلے اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ ہمیں خطرے سے بچا سکے۔ جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا تو ہر چھوٹی آہٹ، ہر اندھیرا، ہر اجنبی آواز ایک ممکنہ خطرہ ہوتی تھی۔ اس وقت پریشان رہنا یعنی ہر وقت چوکنا رہنا دراصل زندہ رہنے کا ایک طریقہ تھا۔ لیکن آج ہم جنگلوں میں نہیں رہتے، پھر بھی ہمارا دماغ وہی پرانا نظام استعمال کر رہا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا دماغ یہ پرانا خطرے کا نظام زیادہ فعال انداز میں چلاتا ہے، یعنی ان کا دماغ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بڑا خطرہ سمجھ کر رد عمل دیتا ہے۔ ایک عام سا میسج کا دیر سے جواب آنا ان کے ذہن میں شاید کوئی مجھ سے ناراض ہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آفس میں ایک معمولی سی غلطی ان کے ذہن میں ناکام ہوں کا طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ ان کا دماغ ہر چھوٹی بات کو بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی بڑا خطرہ سامنے کھڑا ہو۔ یہاں ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں ان کے دماغ میں ایک خاص حصہ جسے امیگڈالا کہا جاتا ہے عام لوگوں کی نسبت زیادہ فعال ہوتا ہے۔ یہ وہی حصہ ہے جو خوف اور خطرے کو محسوس کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کا الارم سسٹم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتا ہے اور ذرا سی بات پر بھی بج اٹھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نظام اتنا حساس کیوں بن جاتا ہے؟ یہاں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچپن کا ماحول اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ جو بچے ایسے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں جہاں غیر یقینی صورتحال زیادہ ہو، جیسے گھر میں مسلسل جھگڑے، والدین کا غیر متوقع رویہ یا مالی غیر استحکام، ان کا دماغ بچپن ہی میں سیکھ لیتا ہے کہ دنیا غیر محفوظ ہے، ہر وقت چوکنا رہنا ضروری ہے۔ یہ سیکھا ہوا سبق پھر زندگی بھر ساتھ چلتا ہے، چاہے حالات بدل بھی جائیں۔ یہ بات آپ کو حیران کر سکتی ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اب مکمل طور پر محفوظ زندگی گزار رہے ہیں، اچھی نوکری، اچھا گھر، اچھا خاندان، پھر بھی اندر سے ہر وقت بے چین رہتے ہیں۔ ان کے حالات بدل چکے ہیں، لیکن ان کا دماغ ابھی تک پرانے خطرے کے موڈ میں اٹکا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پریشانی صرف ذہنی چیز نہیں ہوتی، یہ جسمانی طور پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ جب دماغ کسی چیز کو خطرہ سمجھتا ہے تو جسم میں ایک خاص ہارمون خارج ہوتا ہے جسے کورٹیسول کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون دل کی دھڑکن تیز کرتا ہے، سانس کو تیز کرتا ہے اور پورے جسم کو لڑو یا بھاگو کی حالت میں لے آتا ہے۔ اگر یہ حالت کچھ دیر کے لیے ہو تو نقصان دہ نہیں، لیکن جب یہ حالت ہر وقت برقرار رہے تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کو مستقل طور پر تھکا ہوا، بے چین اور پریشان محسوس کراتی ہے۔ اب سوچیں، اگر کسی شخص کا جسم ہر وقت اس خطرے کی حالت میں رہتا ہے، چاہے کوئی حقیقی خطرہ ہو یا نہ ہو، تو وہ شخص آرام محسوس کیسے کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ چھٹی کے دن بھی سکون محسوس نہیں کر پاتے۔ ان کا جسم اور دماغ دونوں مسلسل ایک خاموش جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں جسے باہر سے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہاں ایک اور دلچسپ موڑ آتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے پریشان رہنا دراصل ایک ذہنی عادت بن جاتی ہے۔ ان کا دماغ یہ سیکھ لیتا ہے کہ پریشان رہنے سے انہیں ایک عجیب سا کنٹرول کا احساس ملتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں پہلے سے ہر برے امکان کے بارے میں سوچ لوں تو شاید میں خود کو مایوسی سے بچا سکوں۔ یہ سوچ سننے میں منطقی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک جال ہے، کیونکہ مسلسل برے امکانات کے بارے میں سوچنا حقیقت میں کچھ نہیں بدلتا، البتہ ذہنی سکون ضرور چھین لیتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آنا فطری ہے، کیا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا؟ کیا جو لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ یہاں ایک اچھی خبر ہے۔ دماغ کے بارے میں سائنس نے ایک حیران کن چیز دریافت کی ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ ایک سخت پتھر نہیں بلکہ ایک لچکدار چیز ہے۔ یہ بدل سکتا ہے، نئے راستے بنا سکتا ہے اور پرانی عادتوں سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو پھر یہ تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا پہلا قدم ہے
अपनी परेशानी को पहचानना। बहुत से लोग अपनी परेशानी को हकीकत समझ लेते हैं, हालांकि वो सिर्फ एक सोच होती है। जब इंसान ये समझना शुरू करता है कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का पुराना रद्द अमल है, हकीकी खतरा नहीं, तो वो इस सोच को थोड़ा फासले से देखना शुरू कर देता है। और यही फासला आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबू पाने की पहली सीढ़ी बनता है। दूसरा अहम पहलू यह है कि जिस्म को पुरसुकून करना ज़हन को पुरसुकून करने से पहले आता है। गहरी सांसें लेना, थोड़ी देर चहलकदमी करना या सिर्फ चंद मिनट खामोशी में बैठना, ये सब चीजें जिस्म को ये सिग्नल देती हैं कि अभी कोई खतरा नहीं है। और जब जिस्म पुरसुकून होना शुरू होता है तो दिमाग भी खुद ब खुद थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है। यहां एक और अहम बात समझनी जरूरी है। परेशानी कभी भी मुस्तकबिल में नहीं होती, ये हमेशा अभी होती है, लेकिन इसका मौजू मुस्तकबिल होता है। यानी इंसान हाल में बैठकर मुस्तकबिल की किसी मुमकिना बुरी बात के बारे में सोचता है और वही सोच उसे अभी परेशान कर देती है। जब इंसान इस बात को समझ लेता है तो वो खुद से ये सवाल पूछना सीख लेता है, क्या ये बात अभी इस लम्हे हकीकत में हो रही है? ज्यादातर औकात जवाब होता है नहीं। और यही सवाल इंसान को वापस हाल में ले आता है जहां असल सुकून मौजूद होता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात सामने आती है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जो लोग हर वक्त परेशान रहते हैं वो अक्सर बहुत हसास और बहुत जिम्मेदार होते हैं। उनका दिमाग इसलिए ज्यादा सोचता है क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों की, अपने काम की, अपनी जिंदगी की गहराई से परवाह करते हैं। यानी परेशानी किसी हद तक एक ऐसी सिफत का उल्टा रुख भी हो सकती है जो दरअसल बहुत खूबसूरत है। मोहब्बत, जिम्मेदारी और फिक्रमंदी। मसला ये नहीं कि वो फिक्रमंद है, मसला ये है कि उनका दिमाग ये फिक्रमंदी को कंट्रोल करना नहीं सीख पाया। अब आखिरी और सबसे अहम बात की तरफ आते हैं। परेशानी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना शायद मुमकिन ना हो और शायद ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि थोड़ी सी फिक्र इंसान को मोहतात और जिम्मेदार बनाती है। असल मसला तब शुरू होता है जब ये फिक्र हद से बढ़कर जिंदगी के हर लम्हे पर काबिज हो जाए। असल हदफ ये नहीं कि इंसान कभी परेशान ना हो, बल्कि ये है कि वो अपनी परेशानी को पहचाने, समझे और आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू पाना सीखे। तो अब आप सोचें कि आपने कभी महसूस किया है कि आप भी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं? या शायद आपके घर में, आपके दोस्तों में कोई ऐसा शख्स है जिसे ये वीडियो देखकर खुद को समझने में मदद मिले? एक गहरी बात याद रखें, परेशानी कभी आपकी कमजोरी नहीं होती। ये सिर्फ आपके दिमाग का वो पुराना निजाम होता है जो अभी तक ये सीख नहीं पाया कि आप अब महफूज हैं। और जब इंसान अपने दिमाग को ये सिखा देता है कि अब खतरा नहीं है, तो परेशानी खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगती है। अब आपसे एक गहरा सवाल, अगर आज आपको पता चल जाए कि आपकी जिंदगी में कोई हकीकी खतरा नहीं, तो क्या आपका दिमाग फिर भी परेशान होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि शायद आपका जवाब किसी और के लिए एक नई समझबूझ का दरवाजा खोल दे। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया समझने में मदद दे सकी हो तो उसे लाइक करें, उस शख्स के साथ शेयर करें जो हर वक्त परेशान रहता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ज़हनी सेहत और इंसानी रवैयों से जुड़ी ऐसी ही गहरी और दिलचस्प बातें आप तक पहुंचाते रहें।